زیادہ پریشان. فون کیا اس نے اپنے دوست کے بعد, کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کوئی دعا بتا دو, کسی مولانا سے وہاں پوچھ کے کچھ بتا دو, کہنے مگر ان کے پاس گئے نہیں. کہا گئے انہیں نے تو کہا کہ اپنے بھائی کے گھر روٹی پہنچا, اپنے بھائی کے بچوں سے ملنے جا. کہنے لگے جاؤ ان سے کہو, اگر وہ نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا. کل پھر ان سے ملو, جا کر ان سے کہو دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ چارہ تمہیں بتائیں, کوئی نہ کوئی دعا ضرور بتائیں گے. دوسرے دن پھر یہ پہنچا, اور پہنچنے کے بعد سلام علیکم ہونے کے بعد کہا آقا میں بہت پریشان ہوں, بڑی مصیبت میں ہوں آقا, بس کہتے ہیں دستم بے دامان تھو, کہ آقا بس آپ ہی جو کچھ ہے کر دیں گے وہ کرنا. میں اس وقت ایسا ہو چکا ہوں کچھ آپ سے بیان نہیں کرتے, کچھ ایسی کوئی چیز بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے. ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ جا اپنے بھائی کے بچوں کو روٹی پہنچا, اپنے بھائی کے گھر جا. یہ پنپناتا ہوا دوبارہ پھر واپس آ گیا. شام کو اس کے دوست کا فون آیا, کیا ہوا کیا بتایا آقا نے. کہا پھر وہی بات کہی انہوں نے. کہا 2 دن صبر کر لے, پھر اس کے بعد جا شاید ان کو کچھ اور کوئی چیز یاد آ جائے, تجھے کوئی دعا بتا دیں. 2 دن اور گزر گیا, پھر یہ گیا. جیسے ہی آقا سے ان سے بات کی, آقا نے کہا کہ جا کر اپنے بھائی کے بچوں کو روٹی پہنچا اور ان کے گھر جا کر ملاقات کر. اور کہا کہ میں تجھے بار بار بتا رہا ہوں, کیوں نہیں عمل کرتا تو؟ بار بار تجھ سے میں کہہ رہا ہوں, تو کہہ رہا پریشان ہوں, میں تجھے بتا رہا ہوں جو عمل کیوں نہیں کرتا. واپس آیا پریشان, دوست کے پاس پھر فون کے کہا کہ آج پھر انہوں نے وہی بات کہی, پھر وہی کہا انہوں نے. کہا جب بار بار وہ تاکید کر رہے ہیں کیوں نہیں تو انجام دیتا؟ شاید اس میں بھی کوئی سر ہو, کوئی اس میں راز ہو. یہ جوان بہرحال پہنچا تہران یا کسی جگہ جہاں اس کے برادر رہا کرتے تھے. یہ اپنے بھائی کے پاس پہنچا. اس کے گھر بھائی کا انتقال ہو چکا تھا, بھائی کا انتقال ہو چکا تھا. یعنی اتنے عرصہ ان کے پاس نہ گیا تھا, کسی خبر بھی نہ تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بھائی مر چکا تھا, اس لیے آپس میں یہ دونوں میں رنجش تھی, آنا جانا ختم ہو چکا تھا. وہاں جاتا ہے تو جب منظر دیکھتا ہے کہ بچے محتاج, بالکل بچے پریشان حال, جیسے ہی چچا کو دیکھا چچا کے سینے سے لپٹ کر اشک بہانا شروع کر دیا. یہ گیا جا کر کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے, وہاں دیتا ہے کچھ, اور اس کے بعد وہاں سے واپس آتا ہے اپنے گھر, اپنے آفس جاتا ہے. پورا آفس کئی مرتبہ کتنے دن سے وہ کاغذ کی تلاش میں تھا, ڈھونڈ رہا تھا, وہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا, کوئی اسے کچھ نہ مل رہی تھی. وہاں پہنچتا ہے, کیا دیکھتا ہے جہاں وہ ڈھونڈ چکا تھا وہیں فائل سامنے پڑی ہوئی ہے. اس نے وہ فائل اٹھائی, اٹھا کر بھاگا گیا, جہاں کی چیکیں تھی فوراً پہنچائی, جہاں کے جو کاغذات تھے پھر ویسے ہی جیسا کا تھا ویسے کا ویسے ہی ہو گیا. شہزادی نے بھی فرمایا, امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ صلہ رحم بجا لاؤ, صلہ ارحام کرو, کہ اس سے بند دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آج ہمارے ہاں اگر رنجشیں ہیں, اگر ہمارے درمیان اگر کوئی پریشان حال ہے, کوئی مشکل میں ہے, کوئی گرفتاری میں ہے, کہیں دور مت جاؤ. یہ دیکھو کہ تم اپنے رشتہ داروں میں کتنا آنا جانا رکھتے ہو, یہ دیکھیں اپنے پڑوسیوں کا آپ کتنا حقوق ادا کرتے ہیں. بیٹھے ہوں گے کہ جن کے بہن بھائی ہوں گے, مہینوں گزر جاتے ہیں, ایک دوسرے کے یہاں جانا نصیب نہیں ہوتا, اور ہر انسان مشکل میں گھرا, ہر انسان پریشانیوں میں گھرا, ہر انسان آج کہہ رہا ہے کہ مصیبتیں ہمیں گھیری ہوئی. کیوں نہیں معصومین کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں کہ اپنی مشکلات اور گرفتاریوں کو ہم دور کریں, اور ایک وظیفہ اپنا بنا لیں, ایک وظیفہ اپنا بنا لیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز تو کرتے رہیں, ایک استغفار بھی کرتے رہیں, کہ مولا فرماتے ہیں کہ استغفار ساری بلاؤں کو دور کرنے کا راستہ ہے. اور ایک استغفار جو کہ مولا کی بتائی ہوئی ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب. ملتا ہے کہ مولا بیٹھے میں مولا کی خدمت میں چند لوگ آتے ہیں, اور آنے کے بعد مولا سے عرض کرتے ہیں مولا میں پریشان ہوں, کوئی کہتا اولاد نہیں, کوئی کہتا روزگار نہیں, جو مولا کے پاس ہے مولا فرماتے جا کر استغفار کرو.
مولا اولاد نہیں، مولا فرماتے جا کر استغفار کرو. اے میرے مولا روزی میں خیر برکت نہیں، مولا فرماتے جا کر استغفار کرو. مولا مریضی بیماری میں گھٹ چکا، مولا فرماتے جا کر استغفار کرو. لوگ جاتے رہے استغفار کرتے رہے، کوئی اثر نہ ہوا. بھاگے بھاگے بعد میں آتے مولا اے مولا بہت استغفار کیا لیکن کوئی اثر نہ ہوا. مولا کیا کریں، ایسی مصیبتوں میں گریں. معصوم فرماتے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب. لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے میرے آقا یہ کون سی استغفار ہے؟ من کل ذنب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ وہ استغفار ہے، انسان اپنے ہر گناہوں کی توبہ تو کرتا ہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو تو گناہ سمجھتا ہے، لیکن جو ذرہ ذرہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھ گیا، کسی جگہ کوئی سے ناراض ہو گیا، کوئی اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ، اس کو انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی کوئی خیر کرے گا خدا اسے اس کے برابر عنایت کرے گا. اگر ذرہ برابر بھی کوئی شر کرے گا تو خداوند عالم اس کے بدلے اس پر عذاب نازل کرے گا. مولا فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب. اے خدایا میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں ان گناہوں کو جس کو میں گناہ بھی نہیں سمجھتا.